वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नदीम अफजल चंद, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीटीआई के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत साहब से ये पूछेंगे कि 9 मई में बड़ी तेजी से अब सजाएं मिलना शुरू हो चुकी है। अब लेकिन 5 अगस्त को पीटीआई ने एक बाकायदा एहतजाज का ऐलान भी किया है, तो कितने चांसेस उनको लग रहे हैं कि पार्टी एक मुनज़्ज़म एहतजाज करने में कामयाब होगी? शौकत यूसुफज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि 9 मई में मुलव्विस जो आपकी पार्टी के कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनको सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं। यास्मीन राशिद साहिबा को मिल चुकी है, महमूद रशीद को मिल चुकी है, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में उनको मिल चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब अलबत्ता बरी हो गए हैं। ये सजाएं अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा तो जारी बात है पार्टी को तो नुकसान ही पहुंचेगा। और आपने 5 अगस्त को एक तहरीक का ऐलान भी किया हुआ है। ओवरऑल पार्टी में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है इन सजाओं के बारे में और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो सबको पता है कि इस वक्त ज़ेर अताब है तहरीक इंसाफ और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये जो हुकूमत बना के दी गई है, इनकी पूरी कोशिश रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगले इलेक्शन तक ना रहे। लेकिन देखिए, आपने 8 फरवरी को देखा, उससे पहले क्या 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 कुछ नहीं हुआ, कितना प्रेशराइज किया गया लोगों को। लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे, इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और आवाम ने तमाम तर उनसे जो निशानात छीनने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। तो एक हरबा इनका नाकाम होता है, दूसरा हरबा शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, तो हम सब ने उसकी मजम्मत की थी। बार बार इमरान खान ने कहा था कि फेयर ट्रायल हो जाए और इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन आपने देखा कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, किसी को ये नहीं पता है कि गवाह कौन है, कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता। अचानक सजाएं सुना दी गई क्योंकि 5 अगस्त को नई तारीख का ऐलान हुआ है। तो आई थिंक कि इस मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो अदालती सिस्टम है या जो अदालती निज़ाम है, वो तो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। और उनसे इंसाफ की तवक्को रखना मेरे ख्याल से अबस ही है, क्योंकि जो भी इस वक्त जजों के रिमार्क्स आते हैं, जो उनके फैसले आते हैं, और बहुत सारे केसों में ऐसे हैं कि जैसे आपने कहा शामत कुरैशी साहब को की जमानत हो गई, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि शामत कुरैशी ने जो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर ली, तो ये किस बुनियाद के ऊपर इनको पकड़ा गया? फिर दूसरा ये कि अगर 9 मई के वाकयात किसी ने किए हैं, तो हम तो खुद डिमांड कर रहे थे कि जी वो आइडेंटिफाई कर दिए जाए, उनको सजाएं बेशक दे दी जाए। लेकिन आपने देखा कि 9 मई के बाद तो पूरी पार्टी को दीवार से लगाया गया, पूरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पूरी पार्टी को अभी तक जो है वो उसकी पहचान नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, पूरी पार्टी के साथ मुखासमत है, पूरी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन किस किस को ख़त्म करेंगे? यहाँ तो 80% से ज़्यादा तो तहरीक इंसाफ के साथ लोग वाबस्ता हैं, 90% से ज़्यादा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो ख़त्म तो हो सकता है, लेकिन ये कि कोशिशें हो रही हैं। शौकत साहब, खत्म तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी आज तक कोई नहीं हुई। अलबत्ता ये है कि कमजोर जरूर हुई है। और इस वक्त जहां पर तहरीक इंसाफ खड़ी है, उसमें ठीक है जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उसमें भी वजन है अपनी जगह पे आपकी बातों में कि हमारे साथ ज्यादतियां भी हुई। आप अपने निशान पे आपने इलेक्शन भी नहीं लड़े, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ हिकमत अमली का फुकदान भी रहा। मतलब ऐसे वक्त में जलसे जुलूस, अब 26 नवंबर आप देख ले, 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आपका कारकुन अभी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 5 अगस्त की जो डेट है, ये भी ऐसा ना हो कि बाउंस बैक फिलहाल कर दे। फिलहाल वो हालात नहीं है मेरे ख्याल में एक कि आप एक तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब मौलाना साहब तक को आपकी जमात राजी नहीं कर पाई आपके साथ मुश्तरका ओपोजिशन करने में। देखिए, मेरे ख्याल से बाहर तक निकलने के जहां तक ताल्लुक है लोगों का, तो वो तो इमरान खान की काल पे निकलेंगे। वो किसी लीडर शीडर को मानते नहीं है वर्कर, आपको पता है। और ना वो मायूस हैं। वो तो इतना प्रेशर है वर्कर की तरफ से, वो बार बार कह रहे हैं कि जी कब आप निकलेंगे।
تو فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے. اگر لیڈرشپ فیصلہ کر لیتی ہے تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اب تو لیڈرشپ نے اعلان کر دیا ہے نا، 5 اگست کا ڈیٹ دے دی ہے، اور جلسہ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہم جلسہ کر لیں. جو خوف بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹیز تو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی یہی کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا صرف پولیٹیکلی وہ اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی دیکھیں ہماری طرف سے جو بھی ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں یہ 26 نومبر کے، اس سے پہلے کوئی ایک بتائے نا کہ ہمارے ورکروں نے جا کے کیا کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 26 نومبر کو، یا کسی بلڈنگ پہ حملہ قبضہ کر دیا تھا جو چھڑانے کے لیے آپ نے اتنا کارروائی کی ان کے خلاف. تو ایک پرامن احتجاج تو ہر کسی کا ہے. کہ اب یہ کہنا کہ جی آپ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر، تو اگر چڑھائی کرتے تو پھر چڑھائی کر لیتے نا. یہ تو ایسا بات ہے کہ شروع سے کہ جی اب آپ جلسہ کر رہے ہیں لیکن آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں. بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ ہم پہ آپ لوگوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، ہمیں آپ نے ڈسپرس کرنے کے لیے ظلم زیادتی کی ہے، ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے کئی ورکروں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ فیئر ٹرائل ہوئے ہیں. فیئر ٹرائل ہونے چاہیے، ہر کسی کا حق ہے. اور بالکل میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. 9 مئی میں جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں وہ سامنے لے آئے نا، فوٹیجز لے آئے سامنے، تحقیقات ہو جائیں. کیوں نہیں کمیشن بنا؟ ہر چیز کے لیے تو کمیشن بن جاتا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہم کہتے ہیں ہوا ہے اور پھر ہم اس کے لیے کمیشن نہیں بناتے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی تو چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے اس میں مخلص نہیں ہے. دیکھیے یہ حکومت، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام جب سے یہ آئی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح عمران خان کو ایلیمینیٹ کیا جائے پورے پروسیس سے، یا پی ٹی آئی کو دیوار سے کیسے لگایا جائے. تو وہ تو اس میں ناکام رہی ہے. آپ جتنا بھی کریں، آپ صبح سے شام تک کوئی بھی ٹاک شو کریں، آپ عمران خان کے بغیر ٹاک شو نہیں کر سکتے. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کو تو آپ ریلیونٹ نہیں کر سکے. آپ نے نام بند کر دیا، نام نہ لو، کچھ بھی نہ کرو، لیکن اس کو آپ ایریلیونٹ کر نہیں سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام اس کے اس لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اس وقت جو ملک چل رہا ہے نا، قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. قرضوں پہ ملک نہیں چلتے. آپ نے ابھی تک کوئی بنیاد نہیں بنائی، آپ کی گروتھ ریٹ ہی نہیں بڑھی ابھی تک آپ نے 2.5 سے اوپر چلے ہی نہیں گئے. ٹھیک. ہمارے دور 6 تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک، تو اس وقت تو گروتھ ریٹ 6 تھا، ایکسپورٹ زیادہ تھی. آج ایکسپورٹ کم ہے. آپ کے ڈالر جو ہے نا، یہ آئی تھنک ٹو دا وسٹ ایکسٹینٹ ویک ہو گیا ہے. تو آئی تھنک کہ اس سے زیادہ نہیں، روپے تو شوکت صاحب کافی عرصے سے سٹیبل ہے. آبویسلی جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت ریٹ کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں تقریباً 1.5-2 سالوں سے روپے جو ہے وہ سٹیبل ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اکانومی میں ابھی بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے. آخر میں شوکت صاحب یہ بتائے گا، سینٹ کے جو انتخابات ہوئے اس میں آپ کے دیرینہ کارکنان دو عرفان سلیم ہو گئے، ذیشان جو ہو گیا کوہاڑ سے جن کا تعلق ہے، اور بالکل صاف آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے نام جو ہے نکلوائے گئے اور آسانی سے سیٹیں 8 نکالی جا سکتی تھی، لیکن ایک فکس میچ کیا گیا اپوزیشن کے ساتھ. کیا تاثرات ہیں آپ کے اس پر؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا، اگر ہم سے مخصوص نشستیں نہ چھینی جاتی تو یہ سارے لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے. دیکھا کہ مخصوص نشستیں ہم سے چھینی گئیں تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو تو وڈرال دینی تھی. تو جہاں تک عرفان سلیم کی بات ہے یا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کی بات ہے، ریئلی مجھے خود افسوس ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی لسٹ ہے. تو جب عمران خان ایک نام کو فائنل کر دے تو پھر ہم تو دیکھیں نا، ہم اپنی طرف سے تو خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتے نا. میں کہوں کہ جی مجھے سینیٹر بنا دیں، لیکن اگر عمران خان کہے کہ نہیں شوکت یوسفزئی نہیں کوئی اور، تو میں کہوں کہ جی میرے ساتھ تو بڑی ذاتی اور ظلم ہو رہا ہے، مجھے ورکری تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. اب جو ہوئے ہیں، فیصل ہو گیا ہے، مراد سعید ہو گیا ہے، یا یہ سارے تو ورکر ہی ہیں نا. یہ تو کوئی باہر سے نہیں آیا. ہاں ایک بندے کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، مرزا افریدی صاحب کے اوپر، لیکن ان کا جو ہے وہ نام عمران خان نے فائنل کیا. اب پہلے تو یہ شکوک و شبہات کیا جا رہا تھا، اب تو بالکل واضح ہے. اب تو بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ لسٹ وہی ہے جو عمران خان نے دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جب ایک چیز فائنل کر دی ہے تو میرے خیال سے پھر اس طرح چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا اور پارٹی کو اگنور کرنا،
یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک دیکھیں، میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ اگر مرزا افریدی نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی اور ہمارے خلاف دی تھی اور ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو وہ تمام لوگ جن میں اسد عمر ہے، فواد چودھری ہے، یہ جو دیگر لوگ ہیں، عمران اسماعیل ہے، اور لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی کو نقصان نہیں دیا ہے، عمران خان کے خلاف کمپین نہیں چلائی ہے، وہ تمام لوگ ان کو بھی راستہ دینا چاہیے۔ میں تو ان کے بھی حق میں ہوں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عمران خان کرے گا۔ ٹھیک۔ اگر عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ تمام لوگ بھی آ جائیں، ہمارے صوبے کے اندر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم اگر عمران خان کہتے ہیں کہ آ جائے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن فیصلہ تو عمران خان کا ہی ہوگا نا۔ اگر مرزا افریدی کو عمران خان نے کلیئر کیا ہے تو پھر علی امین گنڈاپور کے خلاف اتنی کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے؟ چلیں، کیوں یہ کہا رہا ہے کہ جی امیر ہونا کوئی وہ تو نہیں ہے؟ طلحہ محمود کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہے جو جے یو آئی سے پتہ نہیں کہاں سے پھر کہاں، اور ہر دفعہ وہ سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے، اس کے خلاف آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی۔ تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے اور علی امین گنڈاپور کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ شوکت یوسفزئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد کلائمیٹ چینج اور آبی وسائل کے ماہر جناب ڈاکٹر علی توقیر شیخ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے جو کلائمیٹ چینج اور پاکستان میں موجودہ بارشیں ہیں ان پر تفصیلی گفتگو